اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصنف حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ کفار اور رفقائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصہ دوم۔ اہل قاضیہ بادیہ نشین عربوں کی مخصوص اصطلاح کا نام تھا۔ اس کا اطلاق دراصل ان اونٹوں پر ہوتا تھا جو کسی کے قتل کے بدلے میں اس کے لواحقین کو دیے جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اہل قاضیہ اس خون بہا کا نام تھا جو مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جاتا تھا، اور اس عنوان سے منہ مانگی رقم طلب کی جا سکتی تھی۔ ابو جہل کے دل میں حضور علیہ السلام کے بارے میں اتنی کدورت اور عداوت موجود تھی کہ وہ منہ مانگی قیمت پر بھی اپنی کنیز کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فروخت کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن تک 6 بردوں کو خرید کر آزاد کر دیا تھا، جن میں 2 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، لیکن اس بار وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رہائی دلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب قریش کی عورتوں نے یہ سنا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر روز ابو جہل کے گھر میں تازیانے کھاتی ہے لیکن اسلام کو چھوڑنے پر تیار نہیں، تو وہ ابو جہل کے پاس سفارش لے کر گئیں اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کو تازیانے مارنا بند کر دے جس نے قریش کی بے شمار عورتوں کی مدد کی ہے، لیکن ابو جہل نے ان کی درخواست کو بھی ٹھکرا دیا۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتنے کوڑے برسائے کہ ان کا سارا بدن خون ہو گیا اور ان میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہی، لیکن وہ اس کے باوجود یہی کہتی رہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ جب ابو جہل اپنی کنیز کے ایمان کو بدلنے میں ناکام ہو گیا تو اسے قتل کرنے کا فیصلہ لیا، اور ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خانہ کعبہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور جب اہل مکہ وہاں جمع ہو گئے تو ابو جہل نے اتمام حجت کے طور پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آیا تو اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں حضور علیہ السلام کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے جہلا کر کہا، پھر میں تجھے یہیں اور اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کے بعد ابو جہل نے اہل مکہ کی آنکھوں کے سامنے اپنا نیزہ اتنی قوت سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے میں گھونپ دیا کہ نیزے کا سرا اس ناتواں عورت کی پیٹھ سے باہر نکل آیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون تھیں۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائی کے سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جدوجہد سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا کی کہ خدا تیرے چہرے کی درخشندگی کو برقرار رکھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قتل کے بعد قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے 4 افراد نے، جن میں ابو سفیان، ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل بھی شامل تھیں، یہ پابندی لگا دی کہ مکہ کا رہنے والا کوئی شخص آج کے بعد اپنا کوئی غلام یا کنیز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فروخت نہیں کرے گا۔ وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ اسلام کو غریب طبقہ اور خاص طور پر غلاموں میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اور جو غلام بھی مسلمان ہو جاتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسے خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ کچھ صاحب حیثیت لوگ، جن میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو عبد المطلب کے بھتیجے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ جب مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو قبیلہ قریش میں دہشت اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ نو مسلمانوں کا شمار مکہ کے جانے پہچانے اور ممتاز لوگوں میں ہوتا تھا، لہٰذا قریش نے حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچانے اور پریشان کرنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ جانے کے لیے جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تو آپ کی جان خطرے میں ہوتی تھی۔ اوباش لوگ حضور علیہ السلام کی راہ میں کمین لگا کر بیٹھ جاتے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ
جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتے یا کہیں اور جانے کا ارادہ کرتے تو وہ لوگ ان پر پتھر برساتے اور ان کے لباس کو گندگی سے آلودہ کر دیتے تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا۔ دونوں مرتبہ جب حضور علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہی ہوا، اور پہلا مسلمان مرد جو اسلام کی راہ میں شہید ہوا وہ بھی خانہ کعبہ ہی میں قتل کیا گیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام خانہ کعبہ سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو قریش کے افراد نے اس شدت سے ان پر پتھراؤ کیا کہ جب وہ گھر پہنچے تو نڈھال ہو کر گر پڑے اور شدید زخمی ہو جانے کے باعث اگلے دن خانہ کعبہ نہ جا سکے۔ اس روز جب دوسرے مسلمان عبادت کی غرض سے خانہ کعبہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ آج حضور علیہ السلام خانہ کعبہ نہیں آ سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنے طور سے عبادت شروع کر دی، اور جب وہ سجدے میں گئے تو ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی مسلمان شدید زخمی ہو گئے، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند اور حضور علیہ السلام کے ستیلے بیٹے تھے، بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے۔ اس واقعے کے بعد قبیلہ قریش کے افراد شب و روز خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے لگے تاکہ حضور علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ میں عبادت نہیں کر سکتے تو انہوں نے مکہ سے باہر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اطراف کی زمینوں سے گہرائی میں تھی۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دن میں 2 بار نماز قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جانے لگے۔ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضور علیہ السلام سے انتہا درجے کی دشمنی رکھتا تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کا رضاعی بھائی ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کا کہنا تھا کہ قریش کو حضور علیہ السلام سے جو خطرہ لاحق ہے وہ صرف اسی صورت میں ٹل سکتا ہے کہ انہیں جان سے مار دیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور حضور علیہ السلام کے جان نثار ساتھی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ یہ قبیلہ مکہ کے شمال میں سکونت پذیر تھا۔ بادیہ نشین عربوں کی رسم کے مطابق سال میں 4 مہینے کے لیے غارت گری اور ڈکیتی حرام ہوتی تھی، اور ان مہینوں کو ماہ حرام کہتے تھے۔ اسی طرح مکہ کی زیارت پر جانے والے افراد پر حملہ کرنے کی ممانعت بھی تھی، لیکن قبیلہ غفار مذکورہ رسومات اور قوانین کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ وہ ماہ حرام میں قافلوں پر لوٹ مار کے غرض سے حملہ کرتے اور مکہ کی زیارت پر جانے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ذیقعد کے مہینے میں قبیلہ والوں نے اپنی حدود سے گزرنے والے ایک قافلے پر حملہ کر کے قافلے کا مال اسباب لوٹ لیا اور قافلے میں شامل مرد، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں شدید ندامت اور پریشانی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ کئی ماہ صحرا نوردی کرنے کے بعد مکہ پہنچ گئے۔ یہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا نام سنا اور یہ جانا کہ وہ لوگوں کو یکتا خدا کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے پرہیز کرنے اور شرک کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک راہگیر سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا گھر کہاں ہے۔ اس شخص نے تعجب خیز نگاہوں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پھر اونچی آواز سے چلانے لگا، اے لوگو، ادھر آؤ، اسے پکڑو اور مار ڈالو، کیونکہ یہ ایک مسلمان ہے جو آج ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پلک جھپکتے ہی لوگوں نے ابو ذر غفاری پر حملہ کر دیا اور وہ بھکلا کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن قریش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اتنے پتھر برسائے گئے کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئے اور مکہ والوں نے مردہ سمجھ کر انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ کسی مسلمان کے سنسار کیے جانے کی اطلاع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی تھی، لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں آئے
और एक दूसरे मुसलमान की मदद से अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा कर ले गए। बाद में पता चला कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं बल्कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहते थे। दूसरे दिन अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। बाद में अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार इस्लाम के नामवर मुसलमानों में होने लगा और उन्होंने अपने पूरे कबीले को मुसलमान कर लिया। इनका कबीला जो सिर्फ लूट मार के ज़रिए ज़िंदगी गुजारता था, अपने नफ़रत अंगेज़ अमाल से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो गया। इस वाक़ये से ये बात अयां हो जाती है कि मक्का के बाशिंदे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में इतने बढ़ गए थे कि अगर कोई इनके घर का पता पूछता तो वो ये समझते थे कि पता पूछने वाला या तो कोई मुसलमान है या फिर मुसलमान होना चाहता है, लिहाजा इस पर संगबारी शुरू कर देते थे।